قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو کبھی تو اس سے مخلص اہل ایمان مراد ہوتے ہیں، اور کبھی جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو اس سے منافقین مراد ہوتے ہیں، کیونکہ منافقین بھی بہرحال قانونی طور پر تو ایمان والے ہی ہوتے ہیں، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام ہی کے اندر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے مراد ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں، ایمان تو ہوتا ہے لیکن کمزور ایمان ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے، خالص اہل ایمان کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی، اور ضعیف الایمان لوگوں کو خطاب اس میں فرمایا ہے، یعنی تمام لوگوں کو ملی جھولی ایک نصیحت ہے، ایک علاج ہے جو یہاں بتایا گیا ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج یہ ہے کہ اللہ کو آپ یاد رکھیں، اللہ کو بھول جانا ہی نفاق کی وجہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا تو وہ اپنے آپ سے بھی ناواقف ہو گئے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو فاسقین ہیں، جو عہد کو توڑنے والے ہیں، جو منافقین ہیں، کیونکہ منافقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے، یہ نمایاں علامت ہے اس کی۔ تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ ان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کو نہ بھول جاؤ اور تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ، اور یاد کو جو چیز غافلت میں ڈال دیتی ہے، جو بھلا دیتی ہے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یعنی دنیا کے اندر جو سب سے تمہیں عزیز ہے، مال عزیز ہے، اپنی اولاد عزیز ہے، تو اس کی وجہ سے تم اللہ کی یاد کو بھول جاتے ہو۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، کسوٹی ہے، یعنی اس پر جانچا جائے گا کہ تمہیں ان کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، ایک طرف ہے مال کی اور اولاد کی محبت، انسان اس طرف جاتا ہے، یا دوسری طرف اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت کی طرف آتا ہے۔ تو یہ مال اور اولاد کسوٹی ہیں اس بات کی کہ پتہ چل جائے گا کہ کس سے زیادہ محبت ہے۔ پھر جب اللہ سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی کا تعلق یا تو اللہ سے ہوگا یا شیطان سے ہوگا، دونوں سے ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو شیطان سے کٹ جائے گا، اور شیطان سے تعلق ہوگا تو اللہ کو بھول جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں نفاق کا اور ایمان کا، اور اس کا مقام اور مسکن انسان کا قلب ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کے قلب میں ایمان ہے تو نفاق نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان کے دل میں نفاق سماعت کر گیا ہے، اس نے پیر پسار لیے ہیں، اس نے ڈیرا جما لیا ہے، تو پھر وہاں ایمان کا کوئی گزر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پر، اللہ کی یاد سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان سے تعلق
کٹ جاتا ہے، پھر شیطان وسوسے نہیں پیدا کر سکتا، ریشے دوانیاں نہیں کر سکتا، اس کو بہکا نہیں سکتا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی پیاری فرمائی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں جب اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں کہ معنی یہ ہے کہ اللہ پھر اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے، اور وہ پھر کوئی برائی نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اللہ کی یاد سے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، وہ ترمذی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی تلقین کرتا ہوں، اللہ کی یاد کے لیے زیادہ سے زیادہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے بہت سارے اس کے جانی دشمن لگے ہوئے ہوں اور وہ ان سے راہ فرار اختیار کر رہا ہو، بھاگ رہا ہو، اور وہ اسے پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ اسے قتل کر دیں۔ ایسے میں وہ شخص جو ہے ایک مضبوط اور محفوظ قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچا لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے شیطان سے نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں چلا جائے۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر شیطان کے مقابلے وہ مضبوط قلعہ ہے جو اس کو حفاظت بخشتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال زندہ انسان کی ہے۔ جیسے زندہ انسان ہوتا ہے، اگر وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی حیثیت زندہ انسان کی، اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردہ انسان کی سی۔ آپ دیکھیے کہ انسان کو کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے غذا ضروری ہے۔ اگر وہ غذا نہ لے اور کھانے پینے کا اہتمام نہ کرے تو بالآخر وہ ایک روز مر جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جیسی شخصیت انسان کی حیوانی ہے یا جسمانی ہے، ایسی ہی شخصیت کا دوسرا رخ ہے کہ اس کی حیثیت روحانی ہے۔ تو روحانی شخصیت کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اگر انسان بظاہر دیکھنے میں بہت ہٹا کٹا ہے، بہت تندرست ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی شخصیت کا روحانی پہلو جو ہے، اس کی جو روحانی شخصیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں۔ غم جانا جسے حاصل نہیں ہے، غم جانا جسے حاصل نہیں ہے وہ کوئی اور شے ہے، دل نہیں۔ تو انسان کا دل تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، بظاہر جو ہے وہ حیوانی زندگی اور جسمانی زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر کی اہمیت۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر اصلاً ہے کیا؟ تو ذکر، اولین ذکر اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ نحن نزل الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے بندوں کے نام۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ اسے کس طرح زندگی گزارنا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کیا ہیں۔
قرآن ہی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور قرآن ہی کے ذریعے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن ایک اصول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تفصیل ہے اس اصول کی۔ تو قرآن ہدایت تمام انسانوں کے لیے، تو اس کا پڑھنا یہ ذکر ہے، اس کا سمجھنا اللہ کا ذکر ہے، اس پر عمل کرنا اللہ کا ذکر ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے محض ایک کتاب نہیں ہے یہ اور کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علامہ اقبال نے بڑا اچھا ایک مرتبہ کہا تھا کہ فاش گویم آنچ درد المزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست، مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاف کہتا ہوں جو میرے دل کے اندر ہے، فاش گویم آنچ درد المزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں ہے، اسے کتاب مت سمجھ لینا، یہ کوئی اور شے ہے۔ اور شے کیا ہے؟ مثل حق پناہ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات حی القیوم، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہی صفات اس کتاب کی۔ آپ ان سے سوال پوچھئے، اللہ کی طرف سے جواب آ جائے۔ تو یہ محض کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذات، اس کی صفات کا پرتو ہے، یہ مقام ہے۔ اس لیے اس میں اللہ کا ذکر ہے، انسان کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ تم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس کے اندر تمہارا ہی ذکر کیا ہے۔ ٹائٹل تو آپ ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی انتہا، اس کی رحمت کا اور اس کے رحم کا سب سے بڑا پیکر قرآن کریم، کہ اس نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا، زندگی کا مقصد بتایا، اور مرنے کے بعد اس کی رضا کس طرح حاصل ہو سکتی ہے یہ اس کتاب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہترین ذکر اللہ کی کتاب۔ ایک اور دوسری ذکر کی قسم ہے، وہ ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ نماز ایک مکمل ذکر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر تمام انسان کے جوارے، تمام اعضاء، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، جبیں، ناک، سب کچھ اس کے اندر شریک ہو جاتی ہے۔ نماز وہ شے ہے کہ اس کے اندر آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، آپ رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں، آپ قیام بھی کرتے ہیں، آپ اس کے اندر بیٹھتے بھی ہیں۔ تو ایک مکمل ایک تصویر ہے، ایک پریکٹس ہے اللہ کے ذکر کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز کا کام یہ ہے کہ نماز کاروبار زندگی سے انسان کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں نماز کی طرف، جمعے کی نماز کی طرف پکارا جائے تو تم کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے نماز کی طرف دوڑو، ذکر کی طرف دوڑو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو نماز کاروبار زندگی سے ہٹا کے اللہ کی یاد کی طرف لانے والی چیز ہے۔ لیکن نماز کا کمال یہ بھی ہے کہ پھر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کاروبار زندگی کے اندر تم
پھیل جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ شاید کہ تم کامیاب ہو سکو۔ ہوتا کیا ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، یہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر پھنس کے اور کاروبار زندگی کے اندر پھنس کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ جو فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب تھے غم روزگار کے۔ تو روزگار میں اور دنیا میں پھنس کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نظم قائم کیا ہے اپنے ذکر کا کہ اس سے ہٹ کے آپ جو ہے اللہ کا ذکر کیجیے۔ ظاہر ہے نماز سے بڑھ کے تو کوئی ذکر نہیں، نماز سے آپ فارغ ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کاروبار زندگی میں لگ جاؤ۔ ایک ذکر سے فارغ ہوئے تھے، اب دوسرا ذکر ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ذکر کثیر ہے، یعنی اب اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کی یاد اور نماز میں اللہ کا ذکر، یہ تو پھر بھی آسان ہے، لیکن جب کاروبار زندگی کا تم کرو تو اس میں صحیح بولنا، سچ بولنا، صحیح تولنا، اپنی جو عیوب ہیں اپنے کاروبار کی، فروخت کرنے کی جو کمیاں ہیں، جو اس مال کے اندر نقص ہیں، ان کو نہ چھپاؤ۔ اصل یاد یہ ہے، اصل ذکر یہ ہے کہ جب تم کاروبار زندگی کے اندر ہو تو پھر اللہ کی یاد تمہیں کثرت سے کرنے والے۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر، اور یہ ہے کثرت ذکر۔ کثرت ذکر کے لیے ایک بہت حسین مقام سورہ احزاب آیت 35 کے اندر بھی آیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَاكِرًا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہاں اہل ایمان کی بڑی نمایاں صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک بہت اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک تو ہے ذکر اور ایک ہے کثرت ذکر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کا انہیں خیال آتا ہے، بسم اللہ کہتے ہیں۔ جب وہ سو کر سونے چلتے ہیں تب انہیں اللہ یاد رہتا ہے، وہ یہ دعا کر کے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے نام ہی سے جیتا ہوں اور تیرے نام ہی سے مرتا ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تعریف تیرے ہی لیے کہ تو نے ہمیں زندگی کی موت کے بعد زندگی دے دی اور بالآخر ہمیں پلٹنا ہے تیری ہی طرف سے۔ تو اگر کوئی شخص اس طریقے سے سوتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اور اس طریقے سے جاگتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اور پھر وہ سنت طریقے سے سوتا ہے، تو وہ سارا سونا جو ہے وہ اس کا ذکر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر وہ کوئی مصیبت دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اگر اسے کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس کی حدود ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو سرزد ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس کا اللہ سے تعلق بنا رہتا ہے۔ تو یہ کثرت ذکر ہے اور یہ مومنین کی بہت اہم صفات میں سے۔ ایک مرتبہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون؟
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا. پھر اسی طریقے سے وہ پوچھتے ہیں کہ روزداروں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون روزے دار ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو روزداروں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اجر کا مستحق ہے. اور پھر اسی طریقے سے نماز میں اور زکوٰۃ میں اور حج میں تمام باتوں میں پوچھتے ہیں، اور ہر بات کا جواب اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں وہی سب سے زیادہ اجر کے مستحق ہیں. تو یہ ہے وہ کثرت ذکر، بلکہ ہم اس کو دوام ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، مستقل ذکر. اسی طریقے سے ایک مضمون سورہ آل عمران میں وارد ہوا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے. اب آپ تصور کیجئے کہ انسان کی تین ہی شکل ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا وہ بیٹھا ہوگا، یا وہ لیٹا ہوگا. لیکن ان تمام حالتوں کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. گویا کہ وہ ہم وقت حرمتن ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ کیفیت اس طرح پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک تیسری چیز شامل ہو جاتی ہے، مثلاً دعائیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ذکر کی بہت نمایاں جو شے ہیں وہ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن، ایک نماز ہے، اور یہ دوام ذکر جس سے پیدا ہو جاتا ہے، ہر وقت جو اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے وہ مسنون دعاؤں سے ہوتا ہے. یعنی انسان صرف اور صرف اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد ہی میں مشغول رہتا ہے، اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. تو یہ کیفیت پیدا ہونے میں جو مؤثر ترین رول ہوتا ہے وہ مسنون دعاؤں کا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان جیسے ہی سوتا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، جیسے ہی جاگتا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اور جاگنے کے بعد وہ معلوم ہوا آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے کے لیے دعا ہے. اگر وہ بیت الخلا جاتا ہے تو وہاں کے لیے دعا ہے. اگر وہ بیت الخلا سے واپس آتا ہے تو اس کی الگ دعا ہے. اگر وہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو وضو سے پہلے کی دعا ہے. اگر وہ وضو کرنے لگتا ہے تو اس میں دعا ہے. اگر وہ وضو ختم کر دیتا ہے تو اس کے بعد دعا ہے. گھر سے نکلتا ہے تو دعا ہے. مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دعا ہے. گھر کے پوری زندگی اس کی دعا ہو جاتی ہے. تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس شخص کی جو اللہ کو ہمتن یاد رکھتا ہے، ہمتن اس کا ذکر کرتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ تو پھر اس کے اندر شیطان اپنا قابو کر لیتا ہے. جہاں انسان اللہ کو بھولتا ہے وہیں سے شیطان اپنا پیترا مارتا ہے. پھر شیطان اپنا جال بچھاتا ہے، اور پھر اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل رہنے دیتا ہے انسان. چنانچہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر شیطان نے قابو پا لیا، بس ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا گیا، اور یہی لوگ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. اور سن لو کہ شیطان کی پارٹی ہی نامراد اور ناکام ہونے والی ہے. یہ سورہ مجادلہ کی آیت 19 کے اندر مضمون وارد ہوا ہے. یعنی جیسے ہی انسان کی توجہ ہٹتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، تو فوراً اس پر شیطان اپنا قابو کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں منہمک رہنے کی، غرق ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد کی اس قدر گہرائی سے نہ اتر جائے
کہ اس کے شعور میں، اس کے تحت شعور میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے لاشعور کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی پوری زندگی اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت اور اس کی یاد بن جاتی ہے۔ تو یہ پہلا جو علاج ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ اس کا اہتمام ایک مرد مومن کرے تو اس کو نفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ پولیو ڈراپ پلا دیتے ہیں بچوں کو، کہ اگر آپ نے پولیو ڈراپس اس کو پلا دی ہے تو پھر اس کو پولیو نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے جیسے آپ نے بعض بیماریوں کی سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوا دیا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت تو کووڈ-19 سے پوری دنیا پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی اس کی کوئی ویکسین نہیں نکلی ہے، اس کی کوئی ویکسین نہیں۔ اگر اس کی کوئی ویکسین نکل آئے تو فوراً راحت ہو جائے گی، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس بھینکر بیماری کووڈ-19 کے لیے ویکسین بننے کی اور بنانے کی اللہ تعالیٰ انسانوں کو توفیق عطا فرما دے تاکہ انسانیت اس بیماری کے چنگل سے بچ سکے۔ جس کو ویکسین لگ جائے گی اس کے معنی یہ ہے کہ اسے کووڈ-19 نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے نفاق کی جو ویکسین ہے وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اس کی شکل قرآن ہے، اس کی شکل نماز ہے، اس کی تصویر مسنون دعائیں ہیں۔ اس کے ذریعے انسان اس نفاق سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے اس کو خدا کو بلا دیا تو پھر اس پر شیطان غالب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی یاد سے اسے غافل کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی سورہ مجادلہ کے حوالے سے ہم نے سمجھی۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ بیماری ہو ہی جائے اور پریونشن کامیاب نہ ہو سکے تو اس کا علاج کیا ہے، اس سے کیسے صحت مندی حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ بات بعد کی آیات کے اندر بتائی گئی۔ فرمایا گیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اگر نفاق ہو گیا ہے تو نفاق کا علاج پھر یہ ہے کہ اس پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یعنی نفاق کا علاج انفاق۔ نفاق میں ایک الف اور جوڑ دیجئے تو اس کا علاج انفاق ہے۔ انفاق کا علاج کیوں ہے؟ انفاق کا علاج، نفاق کا علاج انفاق اس لیے ہے کہ ساری محبتوں کو، ساری دنیا پرستی کو اور سارے رشتوں کو اگر آپ کسی ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو وہ مال ہے، دولت، اور اس دولت پر اگر مومن ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان، لہذا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر ہے نفاق تو پھر وہ خرچ نہیں ہونے دیتا۔ تو اگر نفاق کو ختم کرنا ہے تو مال کی محبت کو قلب سے ہٹانا ہے، یہ ہے اس کا فلسفہ۔ آپ نے پڑھا ہے کہ سورہ الحجرات آیت 15 کے اندر یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ مومن تو واقعی وہ ہیں جو شعوری طور پر واقعی ایمان لائیں اللہ اس کے رسول پر اور پھر شک نہ کریں،
اور کیا کریں؟ اور جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، کہ یہی لوگ ہیں سچے. اگر اللہ کی راہ میں اس کی جد و جہد میں اگر مال نہیں لگ رہا ہے اور جان نہیں لگ رہا ہے تو یہ سب فریب، دھوکہ ہے. سچے وہ ہیں جو ایمان کی دلیل یہ ہے کہ انسان کی مال اور انسان کی جان اللہ کے راستے میں لگے، اسی میں خرچ ہو. اور یہ جو رزق جو عربی میں کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو اردو میں بہت محدود معنی میں ہو گیا. رزق کے معنی کھانے پینے کی چیزیں، اور سچ بات یہ ہے کہ عربی کے اندر اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. رزق میں ساری چیزیں آتی ہیں، انسان کی جان بھی آتی ہے، انسان کا مال بھی آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی آتی ہیں، اس کی صلاحیتیں بھی آتی ہیں، اس کا وقت بھی آتا ہے، اس کا ٹیلنٹ بھی آتا ہے، اس کی اسکل بھی آتی ہے. یعنی سب کچھ آپ اللہ کی راہ میں لگا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ آپ جس کو اپنی جان اور اپنا مال کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرو. آپ کوئی الگ سے نہیں لائیں، آپ کے نہیں، آپ کے باپ کے پاس بھی جو مال ہے وہ بھی ہمارا ہی دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وہ سارے مال کو خرچ کرنے کو نہیں کہتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک حصہ آپ اللہ کے حق پر لگائیے، اللہ کے بندوں کے حق پر لگائیے، جو ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، ان پر یہ خرچ کیجیے. پھر اللہ کا جو حق ہے اس پر خرچ کیجیے. جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں خرچے، ان پر آپ خرچ کیجیے. زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ اللہ کا حق ہے. پھر اللہ کے دین کا حق ہے کہ اسی کے ذریعے انسانیت فوز و فلاح پا سکتی ہے، اسی کے ذریعے انسانیت جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہے، اسی کی وجہ سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، اور اسی دین کے ذریعے سے فساد فی الارض ختم ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ خرچ کیجیے. اس میں آپ کو خرچ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا اس کو آپ نے اللہ ہی کا رزق سمجھا اور اس میں اس کا حق ادا کیا. جو فلسفہ ہے مال کا، شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک مرتبہ بہت اچھی بات کہی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالی کے ہر شے خداست. کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس مال ہے یہ چند روز کے لیے امانت کے طور پر دیا گیا ہے. در حقیقت مالک کے ہر شے خدا، حقیقت یہ ہے کہ ہر شے کا مالک صرف اللہ ہے. آپ مالک نہیں ہیں اس کے، آپ اس کے امین ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور امانت یہ دیا ہے، لہذا جہاں وہ کہے آپ وہاں خرچ کر دیجئے. رزق اسی کا دیا ہوا ہے، یہ امانت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کے مرضی سے آپ خرچ کیجئے. یہ تصور ہے مال کا. بلکہ حد یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان نہ کر جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. یعنی نیکی کا پہلا قدم یہ ہے کہ تمام چیزیں آپ اللہ کے لیے قربان کر دیں. یہاں سے نیکی شروع ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو سمجھیے کہ نفاق نہیں، اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے نفاق ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا اہم مضمون وارد ہوا ہے سورہ توبہ کے اندر. یہ آیت 75 اور 77 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے. مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ اپنے بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں.
نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ یہ ہے نفاق کا بیج۔ ایسے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ بو دیتا ہے کہ جب انسان پریشان حال ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عطا کر دے، میں دولت مند ہو جاؤں، اور میں دولت مند ہوں گا تو تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس کی دعا قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ وکیل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ عہد اس کو یاد نہیں رہتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں نفاق بٹھا دیتا ہے، جو پوری زندگی اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ تصور ہے خرچ کرنے کا، یعنی دل میں اگر دولت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، تو اس کو کھرچ دیجیے اور وہاں اللہ کی محبت براجمان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ وہ جو صدقہ دیا جاتا ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے جو مہلت دے رکھی ہوتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اب خرچ کر دوں، تو اس وقت خرچ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے جب موت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ انسان تندرست اور آئندہ ضروریات کے پیش نظر وہ یہ خوف بھی رکھتا ہو کہ اگر میں نے مال خرچ کر ڈالا تو کہیں میں خود بھی محتاج نہ ہو جاؤں۔ یعنی اس سے بالکل جدا ہے کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے اور اس وقت یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، میں صالحین میں شامل ہو جاؤں، میں صدقہ کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اجر اس کا ملتا ہے کہ جب انسان تندرست ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اسے خود بھی ضرورت ہو، اور اگر خرچ کر دے تو اسے یہ بھی خطرہ ہو جائے کہ کہیں میں خود ہی محتاج نہ ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹالو جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے، اور مرنے لگو تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلاں کو دو اور اتنا مال فلاں کام میں خرچ کر دو۔ یہ ہے وہ خرچ کرنے کا مقام اور مرتبہ اور وقت جب ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت اگر ہم نے خرچ کیا کہ جب ہماری موت قریب ہو، تو پھر اس سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو تندرستی کی حالت میں اور اس حال میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے کے بعد آپ کو خرچ کرنے کے بعد اس کا ڈر بھی رہے، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو خرچ کر کے، انفاق کر کے اگر نفاق پیدا ہو گیا ہے، نفاق نے دل کے اندر ڈیرے جما لیے ہیں، تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو دو باتیں ہیں یہ جو بتائی گئی ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمر پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو دو باتیں یہاں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہی آئی ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے،
اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آج ہمیں اس لائق کیا ہے، ہم زندہ بھی ہیں، ہم پر موت کے آثار ابھی واضح نہیں ہوئے ہیں، اور ہم تندرست بھی ہیں۔ تو آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن یقین رکھیے کہ اگر ہم نے اس وقت کو کھو دیا تو اس کے بعد اگر اس وقت ہم نے خرچ بھی کیا تو اس سے کچھ حاصل نہیں۔ یہ شان و شوکت عالم سدا کسی کی نہیں، ہم پر بھی یہ وقت جانے والا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ شان و شوکت عالم سدا کسی کی نہیں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔